بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر ظہیر احمد بابر لاہور کرونیکل چینل سے حاضر ہوں. دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی علمی نوعیت کا ہے، یعنی آرکائیوز کیا ہوتی ہے اور تحقیق میں اس کی کیا اہمیت ہے. آرکائیوز یعنی دستاویزات ایسا مواد ہوتا ہے جس میں تاریخی نوعیت کا ذخیرہ، مخطوطات اور کتب ہوتا ہے جو کسی جگہ، ادارے یا لوگوں کے مطابق اصل معلومات میسر ہوں. اس کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 انفرادی دستاویزات، نمبر 2 کتابیں اور مخطوطات، نمبر 3 تصویری مواد. آج کے ہمارے مہمان سابقہ سیکرٹری آرکائیوز اور لائبریریز پنجاب اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور جناب محترم اوریا مقبول جان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے پنجاب آرکائیوز ڈپارٹمنٹ جو کہ انارکلی کے مزار میں موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، جو پنجاب کا آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکریٹریٹ کے اندر ایک آپ کو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے سفید رنگ کا. وہ گنبد بیسیکلی انارکلی کا مقبرہ ہے، اور انارکلی کا مقبرہ بھی اس انارکلی کا نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ انارکلی جو ہے وہ ایک قصہ اور افسانہ تھی. یہ بنیادی طور پر انارکلی جو ہے یہ صاحب جمال تھی، جہانگیر کی پہلی بیوی جو وہاں فوت ہو گئی تھی. اور یہ انارکلی جو ہے یہ باغ ہوتا تھا جس میں اناروں کے درخت ہوتے تھے، تو اس لیے اس کو انارکلی باغ کہا جاتا تھا. وہاں سے پھر انارکلی کا تصور نکلا، تو جہانگیر نے اس کا مقبرہ بنایا تھا. اور اس کے اوپر جہانگیر کا ایک شعر بھی ہے کہ تا قیامت شکر گوئیں کردگار خیشرا، کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں پوری زندگی کرتا رہوں گا اگر ایک دفعہ میرا محبوب مجھے اپنی شکل دکھا دے. یہ جس انارکلی کا اس پر تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اکبر 2 سال پہلے جو ہے اپنا سارا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ شفٹ کر چکا تھا فتح پور سیکری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے یہاں آ کے انارکلی کو زندہ دفن کرے تاکہ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ لکھنا ہے. تو یہ کم از کم یہ کام نہیں تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر انگریزوں نے جو ہے ایک گورنمنٹ کالج کے پرنسپل، سب سے پہلے جو پرنسپل ہوتے تھے، انہوں نے یہاں پر اس میں ایک بہت بڑا آرکائیو جمع کیا. اصل مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ تاریخ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور تاریخ کے 3-4 مختلف قسم کے سورسز جیسے ہیں نا، مخرج جب ہیں. ایک سب سے اہم ترین وہ مخطوطے ہیں کہ جو تاریخ کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور انسانوں نے صدیوں سے ان کو جمع کرنا شروع کیا. آپ کبھی یونان جائیں نا، تو یونان میں آپ کو اس کا جو مقبرہ ہے سقراط کا، یہ بہت بری حالت بہت سے، لیکن اس کے ساتھ کونے میں ایک آرکائیول ہوتا تھا. اور جب مسلمانوں نے اقتدار سنبھالا تو وہ یونان میں ڈھونڈتے ڈھانٹتے مخطوطے وہاں بھی جا پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. اور وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں یہ مخطوطوں کی جو مینوسکرپٹس کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سونے کے پاؤ دیں گے، یعنی سونا تو لیں گے تو کتاب. تو انہوں نے کہا سونا لے لو، ہمیں کتاب دے دو. تو تبھی ترقی ہوئی تھی. تو اس نے بھی یہ آرکائیو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیے، شاہ جہان کے زمانے کے، باقی دوسرے تیسرے زمانے کے جو اس کو میسر آیا. تو اس نے یہاں پر آ کے اس کو بنانا شروع کیا، اور وہ 24 سال یہاں پر ڈائریکٹر آرکائیوز رہا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے ساتھ جو بلڈنگ ہے، کیونکہ یہ جو انارکلی کا مقبرہ ہے، یہ مقبرہ ویسے تو قائم رہا، لیکن جب سکھ یہاں پر آئے تو سکھوں نے اس کو حویلی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس میں کھڑک سنگھ جو ہے وہ رہا ہے. تو کھڑک سنگھ جس کا مشہور ہے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکتی ہیں. وہ کھڑک سنگھ جو تھا یہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین بنا تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس کو لاہور کی بادشاہی مسجد کے پاس روشنائی دروازے کے ساتھ ایک بم لگا کے نا وہ اس کو مارا گیا. تو پہلی دفعہ جو لینڈ مائن استعمال ہوئی تھی اس کو مارنے کے لیے استعمال ہوئی تھی بر صغیر پاک و ہند کے اندر. تو اس کھڑک سنگھ کی حویلی کے بعد انگریز جب آئے ہیں تو انگریزوں کو کوئی جگہ نہیں تھی عبادت کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک سلیب لگائی، اور وہ جو درمیان میں سے جگہ اتار کے وہ جو ہے اپنا اس کا جو جس کہتے ہیں مرکت کا وہ نہیں ہوتا جو اپنا جہاں وہ قبر کا تابوت ٹائپ چیز بنی ہے سائڈ پہ کیا، اور ایک وہاں میز رکھ کے وہاں عبادت شروع کر دی. پھر انگریز وہاں سے جب یہ بنا کیتھیڈرل تو شفٹ ہو گیا، تو
تو اس نے آرکائیو بنا لیا ٹھیک ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑا آرکائیول مٹیریل کے لیے ایک فائلوں کا ایک بہت زبردست قسم کی جگہ بنائی. تو اس کے اندر دیکھیں یہ دنیا کے چند بڑے آرکائیوز میں سے ایک ہے جو پاکستان مطلب برٹش انڈین جو لائبریری ہے انگلینڈ کی، اس کے بعد شاید یہ دنیا کے بڑے آرکائیوز میں سے. اس کے اندر میں اب اگر بتاؤں آپ کو کیا کیا کچھ ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے اندر غالب کے پینشن کے پیپرز پڑے ہوئے ہیں، مطلب جو غالب نے خط لکھے تھے. اور اس میں ایک بڑی مزدار بات ہے کہ غالب نے انگریز کا قصیدہ لکھا تو وہ پتہ چلا کہ وہ انگریز جو ہے وہ تو تبدیل ہو گیا، تو اس نے کاٹ کے دوسرے انگریز کا نام لکھ دیا تو وہ بھی ہے. پھر اس کے اندر بھگت سنگھ کا ٹرائل پڑا ہوا ہے پورے کا پورا، وہ پڑا ہوا ہے. پھر اس کے اندر جو ہمارے بلوچ سرداروں کے اور ہمارے علماء پیروں کے علماء کے جو قصیدے انگریزوں کے وہ پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے اندر پرانے جتنے بھی پرانی تصویریں باقی چیزیں وہ ساری پڑی ہوئی ہیں. اس سے ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کو اصل معلومات تک رسائی ملتی ہے. مطلب وہ جو ڈیل ہوئی ہے گلاب سنگھ ڈوگرا کی انگریزوں کی 50 لاکھ روپے پہ کشمیر کی، وہ یہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا جی. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ ماہانہ قسط کتنی دے گا اور یہ دے گا. اور اب اگر وہ نہ موجود ہوتی تب تک ہم ٹکل پچو مار رہے ہوتے. تو آرکائیوز کی اہمیت دنیا کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ سے جو تھی. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہڈی پہ لکھ لیا، چمڑے پہ لکھ لیا، اس پہ لکھ لیا، اس لیے زبانی یاد رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سارے کا سارا جتنا بھی علم ہے دنیا کے اندر وہ سارے کا سارا جو ہے وہ زبانی ہے. ایلیڈ اور اوڈیسی جو ہے یہ پرانا جو ہومر کا تھا یہ زبانی علم چلا آ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ذرا پہلے تک جتنا بھی علم ہے، امراء الکیف کی شاعری ہے یا کچھ ہے، وہ زبانی ہے. وہ انہوں نے 100 پشتوں کے شجرے یاد کیے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انصاب کے جو ماہر لوگ تھے ان کو یہ پتا تھا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں چلا ہوتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی اس وقت یہ تھا کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پہ جانوروں کی کھالوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر اور چیزوں پہ لکھنے شروع کی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے یہ مختلف چیزوں پہ لکھا گیا. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ جو زبان کے بعد انسان نے جو لکھنے کا رواج ڈالا ہے. اب دیکھیں یہ لکھنے کا رواج اس سے بھی پہلے انسان کرتا کیا تھا کہ دیواروں کے اندر کھودتا تھا. آپ دیواروں کی پینٹنگز دیکھی ہوں گی، خصوصاً جو اہرام مصر کی پینٹنگز ہیں، یا آپ اجنتا اور الورا کی غاروں میں چلے جائیں انڈیا کے اندر تو وہاں آپ کو نا کھدائی بھی ملیں گی. اور پھر آپ کبھی آپ جو دیامیر بادشاہ ڈیم کے گلگت بلتستان کو وہاں آپ کو چلے جائیں. پھر اشوک جو ہے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کی زمانے کی بات ہے، تو اشوک کی آپ کو مختلف قسم کی پتھر ملیں گے بڑے بڑے جس کے اوپر اس نے احکامات کندہ کیے ہوئے ہیں. اور وہ تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ تحریر کے اندر، یہ ہے آرکائیوز بنا دیتا ہے. تو یہ جو آرکائیوز ہے یہ دنیا کے اندر اب ایک جیسے کہتے ہیں سینٹیٹی بن چکا. اور اسی سینٹیٹی کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس آرکائیوز کی آگے کتنی اہمیت ہے اور یہ ہمارا جو آرکائیوز ہے اس کو ہم کیسے مزید امپروو کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس اس آرکائیوز کی وجہ سے تاریخ کتنی محفوظ ہوئی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 محکمے ایسے تھے جو پاکستان کے اندر کھڈے لائے ہیں، ایک لائبریریز اور ایک آرکائیو. لائبریری کی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کس کے پاس کیا چیز ہے. کبھی ایجوکیشن پرائمری میں چلا جاتا تھا، کبھی اس میں چلا جاتا تھا، کبھی کہیں اور چلا، کبھی SNGD کے ساتھ چلا جاتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ آرکائیوز کا بھی یہ تھا کہ کبھی اس کو SNGD میں رکھا ہوتا تھا کبھی. تو میں نے پہلی دفعہ اس کو یہ کیا تھا کہ اس کو اکٹھا کیا تھا. تو وہ اصل میں یہ ہے تو اس کو باقاعدہ اس کا ایک سیکٹری لیول کا اسٹیبلشمنٹ پیدا کی تھی. اور آج دیکھیں اس کے اندر میں دیکھیں آپ کو تو میں جب یہاں آیا تھا لاہور میں نا تو یہاں کے جو ہمارے سول سروس ہے نا وہ ظاہر بات ہے وہ مجھے کمشنر تو نہیں لگانا چاہتے تھے. میں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم یہاں پر نا بہت انٹلیکچوئل آدمی تم آرکیالوجی میں لگ جاؤ. تو بس محکمہ سارے قدیمہ ایک چھوٹا سا محکمہ ہوتا تھا اور سارے قدیمہ کے اندر ایک 20 گریڈ کے افسر کے پاس ایک سزوکی ڈبہ ہوتا تھا اور 10 لاکھ کا بجٹ تھا. اب ایسا کہ دیکھیں کہ کوئی ایسا DMG کا بندہ نہیں جو آرکیالوجی کا DG نہیں لگنا چاہتا. کہ میں جب چھوڑ کے گیا تھا تقریباً 1 کروڑ روپے کا بجٹ تھا. یعنی 30 کروڑ روپیہ جو ہے شالامار کا تھا، 30 کروڑ روپیہ جو تھا اس کا تھا اپنا لاہور فورٹ کا تھا، کٹاس راج میں ہم نے کام شروع کر دیا ہوا تھا، جو تھا روہتاس فورٹ ہمارے پاس واپس آ گیا تھا، پورا ایک اسٹیبلشمنٹ بن گئی. تو وہ ایک تو وہ اسی طرح
یہ جو ہے اپنا آرکائیو اس میں کوئی نہیں آتا تھا جی، کوئی نہیں آتا، سارے بیچارے جو کھڑے لائن پوسٹ ہیں، اب وہ آرکائیو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارے اہمیت کے محکمے ہیں. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ عارف صاحب، تھینک یو ویری مچ. دوستو، آج ہم نے آرکائیوز کے حوالے سے اوریا مقبول جان صاحب سے معلومات حاصل کی ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس موضوع پر انتہائی تفصیلاً بتائیں گے. موجودہ دور میں آرکائیوز کو کیسے پریزرو کیا جا سکتا ہے، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل فارم کیسے کرتے ہیں، ان کو ریٹریو کیسے کیا جا سکتا ہے. پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.